اس نے انسان بنا کر ہمیں عزت بخشی، ہمیں عقل عطا کی، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں زندگی کا ایک مقصد دیا اور ہمارے لیے ایک ایسی زندگی رکھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ انسان کی روح اس وقت پیدا کر دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور ان کی مشق سے تمام روحیں جو دنیا میں آنا ہے ان کو پیدا کر دیا گیا۔ اور پھر جب سے دنیا بنی ہے، انسان اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آ رہا ہے اور یہاں سے جا رہا ہے، لیکن انسان کی یہ زندگی جو اس زمین پر ہے صرف یہی زندگی نہیں، بلکہ اس کے بعد، موت کے بعد برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، اور پھر قبر کے بعد حشر کے دن، قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر آخری زندگی جنت اور جہنم کی زندگی ہے۔ اچھے کام کرنے والے ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے کام کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہر انسان اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ جو روح ایک دفعہ پیدا ہو چکی اسے کبھی فنا نہیں ہونا۔ جنت میں جانے والی روح ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہے گی، اور جہنم میں جانے والی تکلیف اور مصیبت رہے گی۔ لیکن جو ایک دفعہ آ چکا ہے، یعنی جس کو وجود مل گیا ہے، پھر اس کے لیے خاتمہ نہیں۔ جیسے مادہ فنا نہیں ہوتا، ایسے ہی انسان کی روح بھی فنا نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا کہ صرف روح تھی، پھر زمین پر روح اور جسم کا ملاپ ہوا، پھر ایک وقت ہوگا کہ جسم مٹی میں مل جائے گا اور روح باقی ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ جسم اور روح دوبارہ مل جائے گا، اور وہی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی جو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے، یعنی اس نے اپنی زندگی کی کبھی قدر نہیں کی، اس زندگی کے گزرنے پر شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ سورۃ الملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وہ ذات کی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی کا یہ حصہ جو اس زمین پر رکھا ہے ایک امتحان کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے، کہ یہاں رہ کر انسان کرتا کیا ہے، کیا اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کی رضا کے مطابق ہے، یا پھر اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی دل پسند زندگی بسر کرتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں آ کر انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ رب کی بات مانے اور چاہے تو نہ مانے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا اس لیے کہ ہم اسے آزمائیں، اس لیے ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا ہے۔ یعنی انسان کو عقل، سمجھ دی، دیکھنے، بولنے، سننے کی قوتیں دی، اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں دیا کہ انسان ان سے صرف اپنی خواہشات پوری کرتا رہے یا جو اس کے دل اور عقل میں سمایا وہ کرتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ تم بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تو تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟